اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ انسان کے نفس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مرغمہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ چلو جھوٹ بول تو کوئی بات نہیں، چوری کا لو خیر نہیں ہے، وہ انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف لگائے رکھتا ہے، اس سے برے کام لیتا ہے۔ اور جب نفس امارہ سے انسان اپنی جان چھڑا لیتا ہے، ذکر اللہ کر کے، اللہ کو یاد کر کے، جب وہ نفس امارہ سے نکلتا ہے تو پھر اسے نفس ملہمہ عطا کیا جاتا ہے۔ نفس ملہمہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، جس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں کہ ضمیر زندہ ہوتا ہے، کہ اگر ضمیر زندہ ہو تو ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے، اس کو نفس ملہمہ کہا جاتا ہے۔ کہ انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اوپر سے بے شک نہ مانے، لیکن اس کا نفس اسے اندر سے ضرور ملامت کرتا ہے کہ یار تو نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ کام شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کیسے ہیں، تو فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ انسان ناشکری کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا نفس جو ہے وہ اسے ملامت کرتا ہے۔ جھوٹ بولے تو وہ اندر کا مفتی اسے کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا، غیبت کرے تو اندر کا مفتی اسے ضرور کہتا ہے تم نے غلط کیا۔ وہ جب چوری کرتا ہے تو اندر کا نفس اسے ضرور ملامت کرتا ہے۔ تو جب انسان پھر ترقی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے کمال کو پہنچتا ہے، تو پھر اسے رب نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے۔ مطمئنہ نفس وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں سکون میں ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کا شائبہ بھی نہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے بڑے محلات میں رہ کر بھی سکون میں نہیں ہوتے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو جی ٹی روڈ کے فٹ پاتھ پر لیٹے ہوں لیکن وہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ سکون میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق، ان کا رب اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جن کے دل کا تعلق وحدہ لا شریک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ پھر اس نفس کو اطمینان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا کیا کہے، اسے اپنا نام چمکانے کی کوئی غرض نہیں، وہ ہمیشہ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھتا ہے، مالک کی طرف رکھتا ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس کی توجہ پھر بھی نہیں ہٹتی، کروڑوں آ جائیں تو توجہ پھر بھی نہیں ہٹتی، کروڑوں چلے جائیں تو پھر بھی نہیں ہٹتی، اس کی توجہ اللہ کی طرف مبذول رہتی ہے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک جنگل سے گزرے، کہتے ہیں اس وقت میں تربیت میں تھا، ابھی سیکھ رہا تھا، تو کہتے ہیں ہمیں دو نوجوان نظر آئے، وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے سیدھے، تو دونوں کی چھاتی پہ نا آگ پڑی ہوئی ہے،
ایک وہ ہے جس کے کپڑے بھی جل گئے، اس کی چمڑی بھی جل گئی، اس کی ساری چھاتی بھی جل گئی، جگر باہر نکل آیا، اس کے اندر کی انتڑیاں باہر نکل آئی، خون پیٹ زمین پر بہہ گیا۔ اور دوسرا ساتھ میں وہ رہتا ہے کہ آگ نے جس کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا۔ جسم تو بڑی دور کی بات ہے نا، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا، بیٹا بتاؤ ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ کامل ہے جس کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ جسم تو دور کی بات ہے نا، جس کے کپڑے بھی نہیں جلے یہ اچھا ہے، یہ کامل ہے۔ کہتے ہیں میرے شیخ نے مسکرا کے فرمایا یہ ناقص ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ کامل وہ ہے جس کی چمڑی بھی جل گئی ہے، جس کا جگر بھی جل گیا، انتڑیاں بھی جل گئی۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور وہ کیسے کامل ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ جو آگ نے اس کے کپڑے بھی نہیں نہ جلائے، یہ آگ کا کمال نہیں۔ آگ کی تو صفت ہے جلانا، اس نے تو جلانا ہے نا۔ اس آگ نے پتہ ہے اس کے کپڑے کیوں نہیں جلائے؟ اس لیے کہ اس کی توجہ آگ کی طرف ہے، اس کی توجہ آگ کی طرف ہے۔ وہ جو ولی ہوتا ہے نا اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اب جب آگ آئی ہے نا اس کی چھاتی پر، بڑی توجہ چاہوں گا آپ کو جملہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں جو آگ پڑی ہے نا چھاتی پر تو اس کی توجہ ہٹ گئی، آدھی توجہ اللہ کی طرف رہ گئی، آدھی توجہ آگ کی طرف ہو گئی۔ وہ جو سارا ہی جل گیا نا، جس کے کپڑے بھی جل گئے، چمڑی بھی جل گئی، اس کا جگر بھی جل گیا، ہر چیز باہر نکل آئی۔ اس نے کہا آگ جلاتی ہے تو جلائے، توجہ اللہ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اس نے آگ کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس نے توجہ ہی نہیں کی۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، یہ پڑھے کرے یہ ٹھنڈ بھی تو سبحان اللہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا غوث علی اس سے نظریے نہ رون کربلا کو سمجھ، اسی نظریے سے آپ کربلا کو سمجھ۔ اگر حسین توجہ ڈالتے تو یزیدی خطس پر ہو جاتے، وہ جل جاتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حرملہ کے ہاتھ سے تیر نہ گرتا۔ اگر حسین توجہ نہ ڈالتے، اگر حسین دریائے فرات